گورنر کو استعفیٰ موصول ہو گیا تو وزیر اعلیٰ مستعفی تصور ہوگا، نو منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کی حلف برداری کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے تو اسمبلی فلور پر تصدیق کر دی تھی، ہمیں بتائیں گورنر نے کیا کہا، کیا کل یہ ممکن ہوگا کہ گورنر حلف لینے کا فیصلہ کرے، نہ کہ استعفیٰ ہوا ہے یا نہیں؟ جب وزیر اعلیٰ کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ گورنر سرکاری دورے پر کراچی میں ہیں، کل واپس آئیں گے۔ وکیل گورنر عامر جاوید نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو طلب کرنے کے بعد وہ کراچی گئے، اب وہ واپس آئیں گے تو قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ سلمان اکرم راشا نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دیا اور نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ بھی دیا، یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، گورنر کل کوئی اور راستہ اپنا کر معاملہ مؤخر کر سکتے ہیں۔ آئین کے تحت استعفیٰ منظور ہوگا اور نئے وزیر اعلیٰ سے حلف بھی لوں گا، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ لکھا، وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ صوبائی حکومت نے مسلسل غیر قانونی کام کیے، وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہی نہیں تو دوسرا کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ استعفیٰ وصولی کے بعد وہ کام ضروری ہوتے ہیں، استعفیٰ اصلی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ استعفیٰ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیا گیا۔ ہمیں امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ بچہ جانتا ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق ہوا، صوبے میں مسائل ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جنید اکبر نے کہا کہ امید ہے آئندہ 24 گھنٹے میں وزیر اعلیٰ حلف اٹھائیں گے، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کس کو قبول کریں، پی ٹی آئی کے لیے حکومتی معنی نہیں رکھتی۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا تو ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ جے یو آئی رہنما لطف الرحمان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں سب کو اتنی جلدی کیوں ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا کام کر سکتا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی طور پر درست نہیں۔ جے یو آئی کی خیبر پختونخوا کے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جے یو آئی کے رہنما لطف الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا، سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مشرق وسطی میں امن کی طرف ایک قدم، مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کے بھی دستخط۔ معاہدے کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا ہے، غزہ میں تعمیر نو، سیاسی استحکام اور انسانی امداد کے مستقل نظام کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ٹرمپ کا تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کا استقبال، امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ حماس اور اسرائیل نے چند روز قبل ہی مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا تھی، برادر ممالک کے ساتھ مل کر مسلسل آواز بلند کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ سے واپسی سے قبل ایکس پر پوسٹ، لکھا، صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں، فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ القدس الشریف کو دارالخلافہ بنا کر مضبوط فلسطینی ریاست کا قیام ہی پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی بنیاد رہے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد احتجاج میں 1 پولیس افسر شہید اور 1 درجن اہلکار زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسایا۔
ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھکنڈے استعمال کیے۔ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی چھینے گئے اسلحے سے فائرنگ کی گئی۔ سعد رضوی اور چند دیگر رہنما موقع سے فرار ہو گئے۔ سعد رضوی سمیت مقامی قیادت اور کارکنان پر راولپنڈی میں مقدمہ درج۔ سعد رضوی سمیت جڑواں شہروں کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بحال۔ پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا کشیر ہائی وے تک بحال کر دی گئی۔ ڈی چوک میں تاحال کنٹینرز موجود۔ فیض احمد فیض تا پاک سیکٹریٹ میٹرو بس معطل۔ میٹرو بس سروس 4 روز تک بند رہی۔ میٹرو بس سروس ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث بند اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس مکمل بحال۔ اورنج لائن ٹرین 5 روز کی بندش کے بعد دوبارہ چلا دی گئی۔ میٹرو بس سروس 4 دن کی بندش کے بعد بحال ہو چکی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق راستوں کی بندش کے باعث سروسز عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں۔ لاہور کے تمام میٹرو بس اسٹیشنز اور اورنج لائن ٹرین اسٹیشنز شہریوں کے لیے کھول دیے گئے۔ پاکستان ملک میں آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 16 اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 10 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 97 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے 64 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے پر حکمت عملی مرتب کی گئی۔ اجلاس میں کلین پنجاب اور ہیلتھ کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ وکیل عابد زبیری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے پہلے موجود ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے۔ موجودہ 8 رکنی بینچ میں ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں فل کورٹ بنائیں، دوسری طرف کہتے ہیں صرف 16 جج کیس سنیں۔ کچھ وکلا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 191A کو سائٹ پر رکھ کر کیس سنا جائے۔ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ یہ کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اپیل کا حق دینا ہے یہ نہیں، یہ اب جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ جوڈیشل کمیشن چاہے تو اضافی ججز نامزد کر کے اپیل کا حق دے سکتا ہے۔ یہ سیدھا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کہیں۔ ماضی میں چیف جسٹس نے خود فل کورٹ تشکیل دیا۔ عدالت نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ لاہور کے جناح ہسپتال کی پیتھولوجی لیب کا بڑا سکینڈل بے نقاب۔ بلڈ کلچر وائلز ڈبل ایکسپائری اور شارٹ ایکسپائری کے بعد شیلف لائف ایکسپائرڈ نکلی۔ دستاویزات کے مطابق 70% سے کم شیلف لائف والی وائلز ہسپتال کو سپلائی نہیں کی جاتی، مگر جعل سازی سے شیلف لائف بڑھا کر خطرناک وائلز ہسپتال سپلائی کی گئی۔ کمپنی کے بیش انالیسس سرٹیفکیٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ دستیاب دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2022 سے 2025 کے دوران تمام خریداری میں رد و بدل کیا گیا۔ ڈسٹریبیوٹر کمپنی نے ہسپتال مافیا کی ملی بھگت سے جرمانوں سے بچنے کے لیے انسانی زندگیاں داؤں پر لگا دی۔